میری تقریر کو انٹرپٹ ہونے دیا، پلیز نہ کرے. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، اپنے کہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. لیڈر آف دی اپوزیشن بات کریں اور آپ دوسرے بینچز جو ہیں وہ انٹرپٹ کریں. یہ آپ نے کل ہونے دیا اور پھر اس کا خمیازہ یہ معاف کیجئے یہ بھگتیں گے اور آپ کو بھی اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا. تاریخ آپ کو ذمہ دار بنائے گی اس کا. اور آپ نے جس خاموشی اور سکوت طاری رکھا آپ نے، یہ آپ نے ایوان کی جس کا آپ کے پاس ذمہ داری ہے، اس ایوان کی آپ کے پاس ذمہ داری ہے. آپ نے اس ایوان کا جو احترام ہے آپ نے مجروح کروایا. جناب اسپیکر، مجروح کروایا آپ نے. اور تاریخ آپ کو ان الفاظ میں کہ آپ نے ایوان کا جو تقدس ہے اس کو مجروح کروایا آپ نے. بہرکیف میں انشاءاللہ اپنی تقریر کروں گا اور انشاءاللہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا، سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں پلیز. ریاست مدینہ کا آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں. ذکر کرنے والوں کو جناب اسپیکر، سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں پلیز. سائڈ پہ ہو جائیں. ریاست مدینہ کا ذکر کرنے والوں کو آپ سائڈ پہ ہو پہلے جائیں. مدینہ کی ریاست کی نہ معیشت کرے کا پلیز، نہ کرے، مطالعہ کرنا چاہیے. نہ کرے، اور جناب اسپیکر یہ نہ کرے پلیز. ان کو چاہیے روز کے خلاف ورزی کرے کہ وہ نہ کرے پلیز. مال آپ کو پلیز چھوڑ کر اعمال کی طرف، سائڈ پہ چلے جائیں. مال کو چھوڑ کر اعمال کی طرف سائڈ پہ چلے جائیں. توجہ دیں جناب اسپیکر. آپ سائڈ پہ اور چلے میں جائیں. یہاں پر یہ آپ کو آپ آج سائڈ پہ چلے جائیں. بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے جناب اسپیکر 2018 میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 5.8% پہ جا پہنچی تھی. اور پھر اس کے بعد عمران خان نیازی اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے تو پہلی مرتبہ 5 سالوں بعد جی ڈی پی پہلے سال چلی گئی 2.1% پر، اور پھر اگلے سال کووڈ آنے سے پہلے جناب اسپیکر اس طرح اسپیکر نہیں کیا کرتے جس طرح آپ کر رہے ہیں. نہ کرے یہ آپ دیکھو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی اتار رہے ہیں آپ. باہر کیا جناب اسپیکر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگلے سال کووڈ سے پہلے -0.5 جی ڈی نیچے چلی گئی. آپ اپنی سیٹوں پہ 1952 کے بعد اپنی سیٹوں پہ جائیں، اپنی سیٹوں پہ جائیں. جناب اسپیکر، اپنی سیٹوں پہ یہ جائیں. تاریخ کی اپنی سیٹوں سب پہ سے جائیں. کم جی ڈی سیٹوں پی پہ تھی جائیں. 1952 میڈم اپنی اور سیٹ اس کے پہ بعد ان 3 سالوں میں جناب اسپیکر، ان 3 سالوں میں 2 کروڑ افراد پی ٹی آئی کے دور میں خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں اور وہ خط افلاس کی گہری کھڈ میں بیچارے گر چکے ہیں. جناب اسپیکر، آج عام آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے. ان کو سائڈ پہ کرو. اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد خط افلاس سے نیچے جا چکی ہے. جناب اسپیکر، یہ آپ 5 جناب اسپیکر مجھے بتائیے کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ عمران خان نیازی نے. پوری قوم اس بجٹ میں سوال کرے یہ پکار کے کہ کہاں ہے وہ 1 کروڑ نوکریاں عمران خان. پوری قوم بھائی جو موبائل کر رہے ویڈیو کر رہے پکار کے پوچھ رہی ہے جناب اسپیکر کہ کہاں ہے وہ 50 لاکھ. یہ موبائل لے لیں ان سے، موبائل لے لیں. پوری موبائل لے لیں جناب اسپیکر، سراپا احتجاج ہے کہ کہاں ہے وہ فوڈ سیکورٹی کا وعدہ. موبائل لے لیں. پوری موبائل استعمال کر رہے سب سے موبائل لے لیں. جناب اسپیکر، پوری قوم پوچھتی ہے سب سے موبائل لے کدھر ہے لیں. وہ $300 ارب جو واپس
جو واپس لانے تھے، کہاں ہیں وہ 300 ارب ڈالر؟ کہاں گیا وہ دعویٰ جناب اسپیکر؟ کہاں گیا وہ دعویٰ کہ ہم 3 مہینے میں کرپشن ختم کر دیں آپ گے؟ موبائل لے لیں سے. حقیقت حال یہ ہے جناب اسپیکر کہ کرپشن تو انہوں نے کیا ختم کرنی تھی. آج تاریخ کی بدترین کرپشن پیچھے جائے پیچھے جائے آپ لوگ پیچھے جائیں جاری ہے. پیچھے جائیں پیچھے جائیں تو پیچھے جائیں پیچھے جائیں پیچھے 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 جائیں سر. معاشرے کا ہر شعبہ آج کرپشن میں گرا ہوا ہے. کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر جناب اسپیکر کرپشن کے بغیر ہوتی نہیں. اور اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے پلیز. اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. لوگوں کی جیبیں اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے پلیز. غربت سے کٹ چکی ہے. کرپشن نے اس کو مزید خراب کر دیا ہے. اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. خالی ہو گئی ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے. اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. 50 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے ہیں اور وہ اپنے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. بڑی لمبی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. وہ غار میں دھکیلے جا چکے ہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو کیا بتاؤں، دل خون کے آنسو روتا. اسپیکر صاحب مجھے دیکھیں. اسپیکر صاحب ادھر دیکھیں. ادھر دیکھیں. ادھر میری طرف دیکھیں. میری طرف دیکھیں. جناب اسپیکر آج سائڈ پہ ہو جائے. سائڈ. اسپیکر تاریخ کی سب سے بلند سطح پر آج بے روزگاری 15% پر پہنچ گئی ہے. 15% پر. اور مہنگائی ڈبل ڈیجٹ ہے. آپ ڈبل ڈیجٹ 16% پر مہنگائی جہاں پہنچی ہے. آپ کو اسپیکر شرمانا صاحب چاہیے. میری طرف دیکھیں. آپ کو شرمانا چاہیے. اسپیکر ادھر دیکھیں. ادھر جناب اسپیکر اسی طریقے سے میں آپ کو آپ سائڈ پہ ہو جائے. سائڈ پہ ہو چاہتا جائے. ہوں کہ مجموعی طور پر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں 30% ان 3 سالوں میں اضافہ ہو چکا ہے. اور میں اس طرح کرتا ہوں یہ اجلاس سسپینڈ کرتا ہوں کچھ کے لیے. 60% اضافہ ہو چکا ہے. میں قرضے 1100 سے لے کے میں اس اجلاس کو 2800 کو سسپینڈ کرتا ہوں پہنچ چکے ہیں. گردشی قرضے 20 منٹس کے لیے اجلاس کو سسپینڈ کرتا 3 ہوں. سالوں میں. آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا. شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے اور اس وقت اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے اسمبلی اجلاس سسپینڈ کر دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف اب سے پہلے جب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اسپیکر نے عوام کا تقدس مجروح کروایا. ہمارے دور میں جی ڈی پی کی شرح 5.8% تک گئی اور تاریخ کی سب سے کم جی ڈی پی اس وقت اس حکومت میں رہی ہے. جانب لیے جائیں گے جہاں کچھ دیر پہلے شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے. کورونا کے حوالے سے عوام کی حالت اتنی ابتر نہ ہوتی. میں خود نمائی سے کام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سلیم آپ سائڈ پہ جائیں. کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ڈینگی کا جس طرح مقابلہ کیا، ڈینگی کے بارے میں ڈاکٹرز کو، نرسز کو، ایکسپرٹس کو زیادہ تجربہ نہیں تھا. سری لنکا کے ایکسپرٹس بلائے. لمبی کہانی ہے. انہوں نے ہمیں بڑا ڈرایا کہ خدا نہ خواستہ 25,000 لوگ فوت ہو سکتے ہیں. لیکن اس مالک کا کرم ہے کہ ہم نے دن رات محنت کی. چاہے وہ پولیٹیشین تھے، چاہے وہ ڈاکٹر تھے، چاہے وہ ایپٹمالوجسٹ تھے، چاہے وہ نرسز تھیں، چاہے وہ بیوروکریٹس تھے، چاہے وہ پیرامیڈکس تھے. دن رات کام کر کے ڈینگی کا مقابلہ کیا. ہم نے ہسپتالوں میں فری بلڈ ٹیسٹ کیا. ہم نے پلیٹلیٹ مشینیں باہر سے ہوائی جہاز سے ہم نے ایئر فریٹ کروائی. ہم نے سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج کروایا. پرائیویٹ لیبارٹریز کو
प्राइवेट अस्पतालों को हमने पाबंद बनाया, 90 रुपए का टेस्ट की कीमत रखी। बाद अस्पतालों ने एहतजाज किया, हमने परवाह नहीं की। और फिर देखें जनाबे स्पीकर कि फिर उस साल कोमोर्बिडिटीज को शामिल करके मरीज सिर्फ 250 लोग या 250 अल्लाह को प्यारे हुए, और अगले साल एक मौत भी डेंगू के हवाले से वाकया नहीं हुई। तो जनाब स्पीकर, ये क्या था? यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो निजाम है कि इमरान खान नियाजी और उनकी टीम पाकिस्तान के करिया जाते, वसाइल इकट्ठे करते, तवानाइयां यकजा करते, दिन रात फिरते कराची में, लाहौर, कोयटा, पेशावर और पाकिस्तान के देहातों में, कस्बों में, और वैक्सीन की खुद सुपरविजन करते। लेकिन ये तो ख्वाबे गफलत में ये मदहोश थे, इनको अवाम का कोई एहसास नहीं था। सिर्फ वो वैक्सीन जो तोहफे में मिली, बस उसके ऊपर इत्तफा किया। वगरना जो चीनी और जो आटे के स्कैंडल और जो कॉटन के स्कैंडल मैं अभी बताऊंगा, वो अरबों रुपए जो कौम के खाए गए, अगर वो पैसे ये रखते तो आज वैक्सीन भी वाफिर तादाद में होती, और अगर इमरान खान नियाजी हिम्मत करते तो पूरे पाकिस्तान में चप्पे चप्पे में जाकर वैक्सीन लगाते और कौम को कोरोना से महफूज करते। इनकी बदकिस्मती है कि इनको अल्लाह ताला ने एक बहुत अपॉर्चुनिटी भी थी, ये उससे फायदा उठा सकते थे, मगर इनके ये नसीब में नहीं था। जनाब स्पीकर, मैं पूछना ये चाहता हूं कि इन्होंने कौन सी तरक्की की है? ये है वो वैक्सीन का एक चार्ट। पाकिस्तान इस खत्ते में वैक्सीन के हवाले से सबसे पीछे है। आपने शायद इसको पढ़ना तो नहीं, मगर मैं आपको ये पेश कर रहा हूं कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। जनाब स्पीकर, वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की एक्सपोर्ट्स के जरिए है, बरामदात के जरिए है। मुझे इससे पूरा इत्तेफाक है, लेकिन इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% कम करने के बावजूद 2018 का जो एक्सपोर्ट का लेवल था पीएमएलएन गवर्नमेंट का, ये उससे आगे आज तक नहीं जा सके। 35% रुपए की कदर कम की, लोगों को महंगाई के चक्की में पीस दिया, और उसके बावजूद भी ये कम नहीं कर सके, डॉलर एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, 3 सालों में मालियाती खसारा 10,000 अरब रुपए से तजावज कर गया है 3 सालों में। और ये मालियाती खसारा जनाबे स्पीकर, अगर नवाज शरीफ के 3 अदवार मिला लें, 93, 90, 93, 97 और फिर 2013 से लेके 18 तक 10 साल का नवाज शरीफ के दौर का मालियाती खसारा एक तरफ, और इन 3 सालों का मालियाती खसारा उससे भी बढ़ गया। अब बताइए, इसको कहते हैं तरक्की, इसको कहते हैं खुशहाली? मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान नियाजी इस मुल्क पर मुसल्लत ना होते तो आज पाकिस्तान तरक्की की शाहराहों पर तेजी से दौड़ रहा होता। जनाब स्पीकर, चंद लंगर खानों और मेहमान खानों से तरक्की नहीं होती। हाँ, ये बहुत अहम फरीजा है। साहिब हैसियत लोग बिल्कुल लंगर
کھولتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, لیکن حکومتیں ان کا ہاتھ بٹا کر زراعت اور اس کے ساتھ صنعت, کاروبار, تجارت کو فروغ دیتے ہیں, اس کی پالیسیاں بناتے ہیں. اس کے بغیر جناب اسپیکر ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی, یہ ممکن نہیں ہے. آج جناب اسپیکر جو پر کیپٹا انکم ایک پاکستانی کی ہے وہ 13% نیچے جا چکی ہے, اور محنت کش مزدور اس کا نوازا چھین لیا گیا ہے, اس کی ایک روٹی آدھی ہو چکی ہے. انہوں نے جناب اسپیکر ان 3 سالوں میں 13,000 ارب روپے کے قرض لیے ہیں 3 سالوں میں. یہ تاریخ کا ایک اور بدترین پہلو ہے, یہ تاریخ کا ایک اور بدترین پہلو ہے کہ 13,000 ارب روپے کے جو قرضے لیے ہیں جناب اسپیکر, انہوں نے 2018 میں نواز شریف کی قیادت میں جو ہماری اکانومی ہے اس کا والیوم, معیشت کا حجم وہ 313 ارب ڈالر تھا, جو آج ان کی نالائکی, ان کی انکمپٹنس, ان کی غفلت, ان کی کرپشن سے سکڑ کر 296 ارب پہ آ چکی ہے. یہ ہے ترقی اور یہ ہے خوشحالی. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نیازی اس ملک کے اوپر مسلط نہ ہوتے تو آج ہماری اکانومی 313 ارب ڈالر سے بڑھ کر 370 ارب ڈالر پہ ہوتی. اور جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنریبل وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم گنے اور کپاس اور ہم دوسری اجناس میں خود کفیل ہو چکے ہیں, اور دوسرے سانس میں کہا کہ پاکستان اب ان اشیاء کا ڈیفیسٹ ملک بن چکا ہے, یعنی اشیاء خوراک میں پاکستان نیٹ امپورٹر بن چکا ہے. کتنے دکھ اور درد کی بات ہے کہ جو دھرتی سونا اگلتی ہو, جو دھرتی اتنی زرخیز ہو, جہاں پر کسان اتنا قوی ہو, محنتی ہو, جناب اسپیکر وہاں پر پاکستان کا ایک کا نیٹ ایکسپورٹر کے بجائے نیٹ امپورٹر بن جانا, اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. مگر وزیر خزانہ بتائیں کہ اگر بمپر کراپس ہوئی تھی تو پھر آٹے کی قیمت 35 سے 85 پہ کس طرح پہنچ گئی؟ اگر بمپر کراپس ہوئی تھی, اگر وافر کراپس تھی تو پھر چینی کی قیمت 52 روپے سے 100 روپے سے اوپر کس طرح چلی گئی؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو آج راز کھولے دیتا ہوں, میں آپ کو آج حقائق بتانا چاہتا ہوں. عمران خان نیازی وہ ہے ذمہ دار اس سارے کرائسس کا. چینی کو 100 روپے پہ پہنچانا ذمہ داری عمران خان کی ہے, آٹے کو 85 روپے پہ پہنچانا اس کی ذمہ داری عمران خان نیازی کی ہے. کیوں؟ اس کی میں حقائق سے آپ کو دلائل دینا چاہتا ہوں. انہوں نے جناب اسپیکر عمران خان نیازی نے 11 لاکھ چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اس کی کیا منطق تھی؟ کیوں دی گئی؟ چلو اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ بات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپورٹر کو اربوں روپے کی سبسڈی دی. ایسے حالات میں جبکہ سبسڈی کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آ رہی تھی. روپیہ ڈالر کے مقابلے میں
140 تک پہنچ گیا تھا, 150 تک پہنچ گیا تھا, اور سبسڈی کا فائدہ ایک, اور دوسرا یہ ونڈ فال پروفٹ, یہ بونینزا, جناب اسپیکر, یہ بونینزا وہ ان ایکسپورٹرز کی جیبوں میں گیا اور پاکستان کے خزانے کو ناقابل تلافی اربوں روپے کا نقصان پہنچا. یہی وجہ ہے کہ ویکسین نہیں خریدی گئی. اگر پیسے جو ضائع ہوئے کرپشن میں, نہ گزرے, مجھے بات کرنے دیں اسپیکر صاحب, مجھے بات کرنے دیں, سامنے سے نہ گزرے, مجھے بات کرنے دیں آپ. جناب اسپیکر, اگر یہ اربوں روپے کا ڈھاکہ نہ پڑتا, اگر یہ اربوں روپے کا ڈھاکہ نہ پڑتا چینی کی ایکسپورٹ میں, آٹے کی ایکسپورٹ میں, سبسڈیز میں اور ڈالر روپے کی ایکوٹی میں جیبیں بھرنے کا, تو آج اتنے پیسے ہوتے جناب اسپیکر کہ ہم دوست ممالک سے ویکسین کے علاوہ ہم اس ملک کے عام آدمی کو کورونا سے بچانے کے لیے ہم ویکسین خرید سکتے تھے. اور پھر جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ بمپر کراپ ہوئی. کیسی بمپر کراپ؟ کاٹن, کپاس ہمارے دور میں 11 ملین بیلز ہوئی 2016-17 میں, یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ گانٹ. الحمدللہ نواز شریف کے دور میں جو آج 70 لاکھ گانٹ پہ پہنچ چکی ہے. یہ ہے ترقی, یہ ہے زراعت کی خوشحالی. انہوں نے زراعت کو بھی برباد کیا اور انہوں نے کاروبار کو بھی برباد کیا. اور جناب اسپیکر, آج عمران خان نیازی نے پاکستان کو بھارت سے کاٹن اور چینی منگوانے کا محتاج کرنے کا ایک انتہائی خراب منصوبہ بنایا. 2 مہینے پہلے بطور وزیر تجارت ECC کو سمری بھجوائی کہ جناب بھارت سے ہم چینی برآمد کریں اور کاٹن برآمد کریں, اور پھر کیبنٹ میں بطور وزیر اعظم اس سمری کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ ان کی پالیسی, یہ ان کی سوچ, یہ ان کی گورننس, یہ ان کی حکمت عملی کہ ایک سیکنڈ کچھ اور دوسرے سیکنڈ کچھ. جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک بڑے دلسوز واقعہ کی ذکر کرنا چاہتا ہوں. شہر رمضان میں گندم اور چینی لینے کے لیے ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بزرگ, ہماری بیٹیاں روزہ رکھ کر شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے اور انگوٹھے پر لکیر لگوا کر لمبی قطاروں میں سخت چلچلاتی دھوپ میں صرف 1 کلو چینی 1 کلو آٹا کے لیے لمبی قطاروں میں لگی ہوئی تھی. یہ میں تصویر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اذان ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے. آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں. اس وقت عصر کی اذان ہوئی ہے تو وقفہ لیا گیا ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ غریب ایک وقت کی روٹی تک کو ترس گیا ہے. تاریخ کی سب سے کم GDP اس حکومت میں رہی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کہاں گئیں وہ عمران خان کی 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر. کو قومی اسمبلی لیے چلیں گے جہاں پر اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں. مریض کو مفت دوائیاں نہ دے سکے, وہ بجٹ نہیں, وہ فراڈ ہے, وہ سرین دھوکہ ہے, شراب ہے. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, لہذا قوم کو آج ڈبیٹ نہیں ریبیٹ چاہیے. ریبیٹ قوم کو آج ڈبیٹ نہیں ریبیٹ چاہیے. ریبیٹ. جناب اسپیکر, میں آپ کو ان کی بدترین کارکردگی پر بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے 3 سال پہلے اپنے بجٹ میں جو ریونیو ریسیٹس کا جو دیا تھا تخمینہ, وہ 4435 ارب تھا. جو وصول ہوا
وہ 3,829. اگلے سال تخمینہ 5,555 ارب تھا. وصول ہوا وہ صرف 3,897. اور پھر رواں مالی سال میں ان کا تخمینہ ہے 4,963. شنید ہے ان کا دعویٰ ہے کہ 4,691 روپے جمع ہوں گے. تو جناب اسپیکر اگلے سال کے لیے انہوں نے یعنی جو چوتھا بجٹ ہے اس میں 5,829 روپوں کا انہوں نے محصولات انہوں نے FPR کی انہوں نے بتائی ہیں. ٹیکس میں مجھے بتائیں کہ 3 سال کے اندر صرف 800 روپے کا اضافہ ہو ان 3 سالوں میں تو کیا ایک سال میں 1100 ارب روپے یہ جمع کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا جناب اسپیکر اس بجٹ میں جھوٹ اور فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر یہ ناقابل تردید حقیقت ہے. یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انہوں نے ان 3 سالوں میں 1,200 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز کا غریب آدمی پر بوجھ ڈالا. اور میں آپ کو اس غریب گھرانے کی خود آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں کہ میں ایک گھر میں گیا, وہاں پر ایک کمرہ تھا اور وہاں پر ایک خاتون جس کو پیڑھی کہتے ہیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بیوہ تھی, کپڑے سلائی کا وہ کام کرتی تھی. میں نے پوچھا اماں آپ کا کیا آپ کا کاروبار؟ ان کے بیٹا میں صرف یہ کڑھائی کرتی ہوں, سلائی کرتی ہوں. میں نے کہا کتنی آمدن ہے؟ کہنے لگی کہ اگر رمضان شریف ہو تو پھر پیسے اچھے بن جاتے ہیں, لیکن عام حالات میں اور ان حالات میں گزر اوقات بہت مشکل ہے, زندگی ہم پر تنگ ہے. سامنے چارپائی پہ جس کے پنجابی میں جناب اسپیکر منجی کہتے ہیں, منجی, وہاں پر ایک جوان بچی وہ بیمار نظر آ رہی تھی اور وہ لیٹی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کہ یہ کون؟ ان کا کہ یہ میری بیٹی ہے. میں نے کہا کہ کیا بیمار؟ ان کا کہ اس کو تپ کا مریض ہے. میں نے پوچھا کہ اس کا علاج ہو رہا ہے؟ کہنے کہ بیٹا اس کا خامند اس کو یہاں چھوڑ گیا ہے اور یہ اب اللہ کے سہارے ہے, میں اس کو دیکھ رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کہاں پکاتی ہیں؟ کہیں گے اسی کمرے میں. میں نے کہا کہاں نہانے کا انتظام ہے؟ اسی کمرے میں. جناب اسپیکر مجھے آپ بتائیں کہ ایک طرف خلق خدا کی یہ تصویر ہو, خلق خدا اس طرح تڑپ رہی ہو, اور دوسری طرف مٹھی بھر لوگ پاکستان کی دولت کو نچوڑ دیں, مٹھی بھر لوگ پاکستان کی دولت پر چاہے وہ شوگر کی ایکسپورٹ کے آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں, میڈم سائڈ پہ ہو جائیں پلیز, اور میڈم روپیہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں پلیز, سائڈ پہ ہو جائیں, کوئی ڈالر کے مقابلے سائڈ پہ ہو جائیں پلیز, اربوں خربوں آپ سائڈ پہ ہو جائیں, تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں, لوٹے جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں میڈم کہاں سے آئے گی؟ پھر واقعی ایک روٹی آدھی ہو جائے گی, پھر واقعی وہ بیوہ اس کے اوپر زندگی تنگ ہو جائے گی. اور یہ مثال ایک بیوہ کی نہیں ہے, یہ وہ کروڑوں عظیم پاکستانی ہیں جو فجر کے وقت اللہ کے حضور جھکتے ہیں, رزق حلال کی تلاش میں دن رات آپ مارے مارے پھرتے ہیں, مگر بڑی مشکل سے ان کا ایک وقت کی گزر ہوتی ہے. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں وزیر اعظم نواز شریف کے زمانے میں محمد حساب ڈار جو اس وقت وزیر خزانہ تھے, بڑی محنت لگن اور شبانہ روز محنت کی بدولت پاکستان کے اندر 47 سال جو گزر ہوئے 47 سال تھے ان کے مقابلے میں مہنگائی کو
कम तरीन सतह पर रखा और रेवेन्यूज को 2013 से लेकर 18 तक दुगना कर दिया, यानी 3,842 पर हमारी महसूलात 1946 अरब से, और इसी तरीके से जनाब स्पीकर ना करो। IMF का प्रोग्राम भी नमाज जिस तरह कीजिए। ये कभी IMF जा रहे हैं और कभी आ रहे हैं, नमाज के लिए कभी वक्फा है IMF 20 से मिनट, निकल रहे हैं, 20 मिनट ब्रेक कभी पर आप IMF से IMF प्रेयर, नमाज के लिए 20 मिनट का वक्फा। कौमी असेंबली का इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी हो गया है, नमाज का वक्फा है। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं और उन्होंने आज हुकूमत को बहुत ललकारा है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका से माहिरीन को बुलाकर हमने डेंगू का खात्मा किया, लेकिन आपके दौर में डेंगू एक बार फिर जो है वो पैदा हो गया। चीनी और आटा स्कैंडल में अरबों रुपए खाए गए। PTI हुकूमत की जानिब से 3 साल में रुपए की कदर कम हुई। खानों और मेहमान खानों से तरक्की नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 13,000 अरब के कर्ज लिए हैं। इमरान खान ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, जिसके बाइस की महंगी हुई। चीनी बाहर से मंगवाने पर कौमी खजाने को नुकसान। कार में रहते हुए टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा, तरक्कियाती मंसूबों पर काम हुआ, महंगाई हर साल कम होती रही उन 5 सालों में, और CPEC के मंसूबे उनके ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम होता रहा। मैं उसके बारे में आपकी खिदमत में अभी आपको रिकॉर्ड पेश करूंगा। और रिकॉर्ड मुद्दत में बिजली के मंसूबे CPEC के भी और पाकिस्तान के अपने वसाइल से भी वो मंसूबे जनाब स्पीकर लगाए गए, और इन्होंने 3 सालों में 2 करोड़ पाकिस्तानियों को खते इफ्लास से नीचे धकेल दिया। नवाज शरीफ के दौर में उन 5 सालों में 2 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से ऊपर ले जाया गया। ये हैं वो जनाब स्पीकर अजीम कारनामे जो जनाब स्पीकर अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे दौर में हुए। और आज ये हुकूमत PTI जो दिन रात पूरी कौम से मुसलसल झूठ बोलती रहती है, ये हुकूमत, उन्होंने कहा, एतराफ किया है कि इस साल मजीद 3,420, अब देखिए 3 के बाद 420 का हिंसा आ रहा है, उससे क्या मुराद है? आप लबों में हंस रहे हैं जनाब स्पीकर, खुल के हंसे कि 3,420 की फिगर उन्होंने कहा है कि कर्ज मजीद लेंगे 3,000 और 420। अब बताइए कि मैं जो कह रहा था कि 3 सालों में इन्होंने कौम के साथ 420 की है, तो ये तो इनकी अपनी जो फिगर है जनाब स्पीकर वो बता रही है कि इस साल इन्होंने 3,420 के कर्जे लेने हैं। और जनाब स्पीकर दरअसल ये अवाम को ये ना करे 4,500 अरब रुपए कर्जे से मजीद इनको लेने पड़ेंगे, और अवाम के ऊपर सख्तियों और जुल्म का और बोझ डालेंगे। तो इसके बाद आपको कोई शक रह जाता है कि महंगाई का सैलाब नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि मुझे डर यह है कि खुदा ना खास्ता महंगाई का सैलाब गरीब आदमी को इस बजट के जरिए खसो खाशाक की तरह बहा न ले जाए। हमें उस दिन की फिक्र करनी चाहिए। और ये इमरान खान नियाजी जनाब स्पीकर दिन रात उस कंटेनर पर खड़े होकर, जहां पर आप भी शायद होते थे, वहां पर खड़े होकर इनडायरेक्ट टैक्सेस का भाषण दिया करते थे और ये कहा करते थे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो गरीब आदमी को
وہ موت کے دہانے لے جناب اسپیکر، انہوں نے ان 3 سالوں میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں وہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ 15 سال میں پہلے کبھی نہیں لگائے گئے. جو انڈائریکٹ ٹیکسز جناب اسپیکر انہوں نے لگائے ہیں، اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکسز کا عوام پر بوجھ نہیں پڑتا. کیا عوام کچل گئے؟ عوام مڈل کلاس کچلی گئی ہے. غریب آدمی بیچارہ بے دم ہے، اس کو جان کے زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں جناب اسپیکر. اور ان 66 صفحات پر مبنی جو تقریر آنریبل وزیر خزانہ نے جو پڑھی ہے، اس کے ہر صفحے پر صاف عیاں تھا کہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، معاشی تباہی، معاشی بربادی. 66 صفحے کے اس سپیچ کے اوپر ہر صفحے پہ یہ لکھا تھا. اور جناب اسپیکر، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا IMF کی مشاورت سے یہ بجٹ انہوں نے فائنلائز کیا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ IMF نے ان کو اس حوالے سے کیا کہا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ 11 جون کا جو بجٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا، IMF نے اس کو اپروو کر دیا یا ابھی تک جواب دینا ہے. جناب اسپیکر، ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور میں نے جناب اسپیکر یہ بار بار کہا ہے، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، کہ یہ حکومت 3 سال سے مسلسل سفید جھوٹ بولتی آ رہی ہے، اور کہ بلکہ سفید جھوٹ سے بھی آگے جناب اسپیکر. اور وزیر خزانہ نے فرمایا کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. کیا وہ اپنی بات پر قائم ہیں؟ کیا وہ اپنی اس بات پر سٹینڈ لیں گے کہ کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا گیا؟ جناب اسپیکر، وہ اٹھاتے جناب اسپیکر، آپ بھی اور سائٹ ہو کیا جائیں پلیز، سائٹ ہو عوام جائیں. پر اگر کوئی ٹیکس آپ بھی سائٹ ہو نہیں جائیں، لگایا سائٹ ہو جا رہا تو وہ ہمیں لے لیں اس ویڈیو. اس کی کنفرمیشن دے. ان کو ادھر پیچھے کر دینا، تو ہمیں ان کی کنفرمیشن دے جس کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر، بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں اور بڑی ہی ہوا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 383 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، میری طرف متوجہ ہوں. جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اسپیکر میں آپ سے جناب اسپیکر کہ شنید ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو بتائیے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وزیر خزانہ کو یہاں پر آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، وگرنہ یہ بات ایوان کی روایات کے نہ صرف خلاف ہوں گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایک فلو ہے جس کی کریکشن بڑی ضروری ہے. جناب اسپیکر، شنید ہے کہ ان ظالمانہ ٹیکسوں میں LNG اور تیل کی امپورٹس پر، خام تیل کی امپورٹس پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے جناب اسپیکر، تو عوام کی مہنگائی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. پسے ہوئے عوام بیچارے مزید
परेशान हाल होंगे और जिंदगी उनके लिए अजीरन हो जाएगी। वो अपना खुदा ना करे जिस्म भी बरकरार ना रख सके जनाब स्पीकर। तो इसलिए मैं समझता हूं, और फिर दूध, दही, डेयरी मसनूआत पर 17% GST लगाया जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको इल्म है कि इन हालात में एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से रोटी और दही का इंतजाम करता है। आज इस टैक्स के जरिए उससे दही और रोटी भी छीनी जा रही है और फिर चीनी के ऊपर भी टैक्स लगाकर उसको मजीद महंगा किया जा रहा है। आप KPK से आपका ताल्लुक है, आप जानते हैं कि जो मेहनती आदमी होता है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो मेहनतकश है, वो चीनी को चाय में डालकर अपनी एनर्जी पूरी करता है, तवानाई पूरी करता है। अब अगर चीनी मजीद महंगी कर दी जाएगी तो वो गरीब आदमी, वो घराना कहाँ जाएगा? मैं आपको दिल पर हाथ रखकर कहता हूं कि आज एक गरीब घराने की तनख्वाह रियल टर्म में इतनी गिर चुकी है कि उसको शाम को ये फैसला करना है जनाब स्पीकर कि अगले दिन दाल रोटी लानी है या बीमार बच्ची के लिए दवाई लानी है, या बीमार जो बिस्तरे मर्ग में माँ है उसको किस तरह खाना खिलाना है, किस तरह फटे पुराने कपड़ों की जगह बनियान और जुराबें लानी है। इस वक्त पूरे मुल्क में ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ ये टैक्सेस की भरमार, इसने पाकिस्तान के आवाम, गरीब अवाम और लोअर मिडिल क्लास को जनाब स्पीकर अपने इस टैक्सेस की सख्ती में कुचल दिया है। और इससे भी और सीरियस मामला के शुनीद है कि IMF की शराइत को तय कराने में बास आलमी ताकतों का रोल है। तो फिर अगर ये बात है जनाब स्पीकर, तो इमरान खान नियाजी को यहां पर आकर ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए, बताना चाहिए कि IMF की क्या शराइत हैं और कौन सी वो ताकतें हैं जो इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है जनाब स्पीकर कि इमरान खान नियाजी बतौर वजीर आजम की ऐसे जब मामलात आते हैं, हसास मामले, तो सीट खाली होती है। जब महंगाई की बात आती है तो सीट खाली होती है। जब गुर्बत और बेरोजगारी की बात होती है तो ये वजीर आजम की सीट खाली होती है। जब वैक्सीन के टीकों की बात आती है तो ये सीट खाली होती है। जब कोरोना के खिलाफ एक जदोजहद की बात आती है तो ये सीट खाली होती है। जनाब स्पीकर, जब फलस्तीन की बात आती है तो ये सीट खाली होती है। जब अवाम को टैक्सों के ऊपर दबाने की बात होती है तो ये सीट खाली होती है। जनाब स्पीकर, जब गरीब के मुंह से नवाला छीनने की बात होती है, जब 50 लाख घरों की बात होती है तो ये सीट खाली होती है। वो लोग, करोड़ों लोग इस मुल्क के अंदर जिनके लिए अल्लाह की आसमान छत का काम देता है और ये जमीन फर्श का काम देती है, उनके पास एक कमरा नहीं है। 6 या 8 बच्चों के कुंभों को कहां पर रखें? जब उन 50 लाख घरों की बात होती है तो ये सीट खाली होती है। जनाब स्पीकर, मुझे बताइए, जब दिन रात झूठ और जब चीनी स्कैंडल और BRT स्कैंडल, आटा स्कैंडल, जब इनकी बात होती है जनाब स्पीकर, तो ये सीट खाली होती है। इसलिए बात करें तो किससे करें? और आज जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं
کہ ان کے یہ 3 سال ہم نے جب ان کو 2013 میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، میں وہ اختصار کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5.8% کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی، اور ہائیسٹ لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اچیو کیا۔ جناب اسپیکر، اس وقت دہشت گردی چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی۔ آپ جانتے ہیں KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، مہران کی وادیوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی، اور کس طرح ہر روز مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ماؤں کی گود اجڑ گئی اس دہشت گردی سے۔ عبادت گاہیں، جناب اسپیکر، اسکول، کالج، کچہری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے، اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ گلف اسٹیٹس ہوں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ اور جناب اسپیکر، میں نبیف جب آئے 2013 میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی، مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اسی PTI نے اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے اسلام آباد کے سینٹر میں ڈی چوک میں 6 مہینے پر محیط دھرنے دے کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا۔ اور پھر جناب اسپیکر، کس طرح چینی صدر جب پاکستان ستمبر میں آ رہے تھے تو کس طرح ان کے دورے کو جناب اسپیکر ان کو مؤخر کر دیا گیا۔ اس PTI کے اس دھرنے کی نظر ہو گیا وہ دورہ، اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس دورے نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرنا تھا۔ میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس رات جب مجھے پتہ لگا کہ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے تو میں نے چینی سفیر کو خود فون کیا، ان کو ملا اس رات 11 بجے۔ میں نے کہا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، کسی طور آپ کوشش کریں کہ یہ دورہ جو ہے یہ ڈیفر نہ ہو، مؤخر نہ ہو۔ اس نے کہا کہ شہباز شریف، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا، میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں، ہمیں یہ پتہ لگا کہ بعض مؤثر آوازوں نے PTI کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ 3 دن کے لیے ڈی چوک خالی کر دیں، چین کے صدر پاکستان آ جائے، معاہدوں پر دستخط ہو جائیں، بجلی کے منصوبوں کے لیے، گوادر کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، غربت کو مٹانے کے لیے، یہاں پر علاج معالجہ اور یہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے، ہم یہاں موجود ہیں، ہم نہیں ہٹیں گے۔ اندازہ کریں آج یہ پاکستان کے بنتے ہیں سکے، جب پاکستان پکار کر ان سے مدد مانگ رہا تھا، جب پاکستان ہاتھ واسطے دے کر ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا 3 دن کے لیے آپ ختم کر دیں۔ جناب اسپیکر، میں کہتا ہوں کہ کوئی سنگ دل بھی اتنی سنگ دلی نہیں دکھا سکتا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بدترین سنگ دلی تھی وہ کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی قسمت کھلنے جا رہی تھی، انہوں نے اس کو بند رکھا۔ پھر 7 ماہ بعد
7 माह बाद चीन के सदर दोबारा पाकिस्तान आए, शी जिनपिंग, और फिर आपने देखा कि उन मुआहिदों की नतीजे में शगुफे फूटे, फूल खिले, खुशबू आई और हर तरफ तरक्की और खुशहाली के मंसूबे उनके ऊपर दिन रात काम होने लगा। और जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करूं कि यही नवाज शरीफ के दौर में आपने देखा कि LNG के तेज तरीन मंसूबे लगाकर गैस की किल्लत दूर की गई और उसका सेहरा नवाज शरीफ की क़यादत में यहाँ बैठे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद अब्बासी को जाता है, यहाँ बैठे हमारे उस वक्त के प्लानिंग कमीशन के इंचार्ज जनाब एहसन इकबाल को जाता है, जिन्होंने बड़ी अरकरेजी के साथ ये मंसूबे मंजूर करवाए और उसके ऊपर वो अमल पैरा हुए। जनाब स्पीकर, 8000 किलोमीटर की मोटरवेज बनी, आप भी उससे फायदा हासिल करते हैं, आप भी मोटरवे पे आप जाते हैं, आप भी इसको एंजॉय करते हैं। और फिर 8000 किलोमीटर सड़कें बनी, गवादर पोर्ट को सड़कों के जाल के जरिए पूरे पाकिस्तान को जनाब स्पीकर मिला दिया गया और आलमी मयार के बेहतरीन अस्पताल कायम किए गए, जिनमें PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, जो कि जॉन हॉपकिंस का, आप जानते हैं जॉन हॉपकिंस को, ये उसका रेप्लिका है जनाब स्पीकर, जॉन हॉपकिंस का रेप्लिका है PKLI, और जिसको इन्होंने PTI ने बदनाम और बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जब कोविड आए, देखिए ये कुदरत का निजाम है, ये मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। उसी PKLI को जिन्होंने इन्होंने दुश्नाम तराजी का निशाना बनाया था और करप्शन के बेबुनियाद बदतरीन इल्जामात लगाए थे, उसी PKLI को इस PTI ने, देखिए कितनी मुमासलत है, PKLI और PTI को इन्होंने बर्बाद करने में कोशिश न छोड़ी। और जब कोरोना आया तो मजबूर हो गए, हाथ फूल गए और उसी PKLI को क्वारंटीन के लिए और उसके लिए कोरोना के जो टेस्ट हैं उसके लिए मेन सेंटर बना दिया। वहां पर जनाब स्पीकर बेहतरीन इंतजामात थे और अल्लाह ताला का फजल है, ये हम उसका क्रेडिट नहीं लेते, ये खिदमत PMLN के दौर में आवाम के लिए की गई। मैं यहाँ पर लंबी फहरिस्त है, मैं उस फहरिस्त को गिनवाऊं तो रात पड़ जाएगी, फहरिस्त खत्म नहीं होगी, लेकिन चंद मैं चीदा जो मंसूबे हैं इस मद में मैं वो गिनवाना चाहता हूं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान किसने बनवाया? चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद किसने बनवाया? रावलपिंडी इंस्टीट्यूट किस दौर में बना? नवाज और मुल्तान में किडनी इंस्टीट्यूट किस दौर में बना? रजब तैयब अर्दवान अस्पताल, आप जानते हैं कि जब जनूब में सैलाब आया तो तुर्की ने तोहफे के तौर पर मुजफ्फरगढ़ में 100 बेड का अस्पताल बनाया था, रजब तैयब अर्दवान अस्पताल। हमने जनाब स्पीकर उसके बाद उसको एक्सपेंड किया और 250 बेड का मजीद इजाफा किया, अरबों रुपए वहां पर लगाकर। और ये भी रजब तैयब अर्दवान अस्पताल जो हमने बनाया, ये दुनिया का एक शाहकार है। आप जाएं वहां पर, बेहतरीन मशीनरी, बेहतरीन इक्विपमेंट, जो कि जनूबी पंजाब में, ये जनूबी पंजाब का दिन रात नारा लगाकर सियासी तौर पर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। हमने अल्लाह ताला के फज़ल करम से जेन्युइन जनूबी पंजाब की खिदमत की जनाब स्पीकर। और फिर सेहत के मैदान में आपका ताल्लुक हमारे बड़े खूबसूरत सूबे KPK से है और हमें KPK के ऊपर बड़ा हमारा शानदार सूबा है, लेकिन मुझे बताएं कि सेहत के हवाले से कहां पर उस दौर में बेहतरीन सहूलियात मुहैया की गई? नवाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में पंजाब के जनाब स्पीकर मुफ्त अद्वियात का निजाम हमने जारी किया।
غریب، بیوہ، یتیم، بےکس، بے سہارا اللہ کا نام لینے والے مریضوں کے لیے ایمرجنسی میں مفت ادویات کا انتظام ہم نے کیا، پی ایم ایل این نے کیا. جناب اسپیکر، ہسپتالوں میں فری انتظام، اور پھر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان ہسپتالوں میں سب فری کر دیے. اور یہ اربوں روپے کا پیکج، یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے، جناب اسپیکر انہوں نے یہ تمام طبی سہولتیں چھین لی ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا. انہوں نے سب چھین لیے، سب سہولتیں غریب کے منہ سے چھین لی. اور جناب اسپیکر، نواز شریف کے دور میں، ہمارے زمانے میں کینسر کی بعض اقسام کے لیے فری ادویات کا انتظام ہم نے کیا تھا، جس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے. نوارٹس آپ نے سنا ہوگا، وہ جو سوئس کمپنی ہے، ان سے اشتراک کر کے جناب اسپیکر ہم نے یہ انتظام کیا تھا. انہوں نے کینسر کے مریض کے منہ سے جو وہ دوائی تھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے، وہ بھی چھین لی. اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ جناب ریاست مدینہ کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات سوچ سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے وہ مفت دوائیاں چھین لیں، وہ مفت علاج واپس لے لیں، وہ کینسر کے مریضوں سے جو لائف سیونگ ڈرگس وہ چھین لیں، اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا جناب اسپیکر یہ ان کو زیب نہیں دیتا. اور پھر ہم نے برن سینٹرز، جدید برن سینٹرز ہم نے بنائے، اور وہ ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، ہر جگہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور جناب اسپیکر، جنوبی ایشیا کی سب سے شاندار اور ماڈرن فورینزک لیب جناب اسپیکر ہم نے بنائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور آج یہ فورینزک لیب پورے پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے. پورے پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کے ممالک بھی، اسکاٹ لینڈ سے بھی یہاں پر جناب اسپیکر باقاعدہ آتے ہیں کرمنل کیسز اس فورینزک لیب میں. اور وہ فورینزک لیب آج عدلیہ کے لیے، آج پولیس کے لیے، آج بہت بڑا ان کے لیے ایک سپورٹ ایسٹ ہے جناب اسپیکر. اور اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب معیاری ہم نے قائم کی، ورنہ جعلی ادویات کی بدولت مریض موت کے منہ میں جاتا تھا. اور یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے. بشمول پرانے زمانے میں پورے پاکستان میں جناب اسپیکر جعلی ادویات بکتی تھی، اور ہمارے دور سے پہلے پنجاب میں بھی بکتی تھی. مگر الحمدللہ ہم نے اللہ کا نام لیا اور جعلی ادویات کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دیا. اور جناب اسپیکر یہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبس جو ہم نے بنائی یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. آپ آئیں، میں آپ کو گزارش کروں گا جا کر دیکھیں. اور خدارا جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ان کو یہ مشورہ دیں. یہ وقت گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا، یہ وقت گزر جائے گا تو یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لگا کر اس ملک کے لاکھوں مریضوں کی جانیں بچائیں، جس طرح ہم نے نواز شریف کے دور میں کیا. جناب اسپیکر اسی طرح جو دیہی صحت کے مراکز ہیں وہاں پر میں یہ بات کھلے دل سے قبول کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس لیے ہم نے ملٹیپل انٹرونشنز کی. نمبر 1 کیا کیا، ان مراکز میں ہم نے موبائل جو سکیننگ مشینیں ہیں وہ لے گئے تاکہ دیہاتوں کی اور قصبوں کی خواتین وہاں پر آ کر اپنے ایکسرسائز کروائیں اور علاج کروائیں. اس سے راتوں رات یہ دیہی مراکز یہ ایکٹیویٹ ہو گئے. اور دوسرا کام
میں نے آپ کو خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل ہسپتال پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر ٹیلے ہیں، جہاں پر راستے نہیں ہیں، وہاں پر ہم نے درجنوں موبائل ہسپتال جناب اسپیکر ہم نے وہاں چلائے. اور اس طرح ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں جس کو یہ بڑے فخریہ انداز میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر، شاید آپ بھی کنٹینر میں کھڑے ہوتے تھے، نہیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں، وہاں پر کنٹینر میں کھڑے ہو کر کس طرح یہ ہیلتھ کی باتیں کیا کرتے تھے، آج انہوں نے بالکل الٹ اس کے کیا، الٹی گنگ، اور سینکڑوں نہیں ہزار میں، اسٹینفورڈ میں، کیمبرج میں، پاکستان میں جب تعلیم اور تدریس کا پروگرام ختم ہو گیا ہے کووڈ کی وجہ سے، تو آن لائن پروگرام شروع ہوا. تو یہ لیپ ٹاپس تھیں آج جو لاکھوں ہم نے میرٹ پر ہونہار بچوں اور بچیوں کو جو تقسیم کی تھیں. جناب اسپیکر آج ان کا وہ عزت کی روزی کمانے کا وہ ایک بہترین ٹول بن گیا ہے. آج لیپ ٹاپ ہی ہے جس نے آج تعلیم اور تدریس کا پروگرام پاکستان میں جاری اور ساری کیا ہے. اور پھر ای لرننگ کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ وہ پی ایم ایل این کی حکومت نے شروع کیا. یوتھ کو، ان امپلائڈ یوتھ کو جو قرضے جات ملتے تھے جناب اسپیکر، وہ کس نے دیے؟ وہ الحمدللہ پی ایم ایل این کی حکومت نے دیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جناب اسپیکر خواتین کو کس نے امپاور کیا؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے خواتین کے انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیے؟ کس نے خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے؟ کس نے خواتین کو کاروبار میں، بینکس میں ان کو ٹرین کیا؟ جناب اسپیکر یہ سب نواز شریف کے دور میں شروع ہوا. جناب اسپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3G اور 4G کا پروگرام، 3G اور 4G کا پروگرام یہ ہمارے دور میں شروع ہوا. قبائلی علاقوں سمیت اس کا سب کو فائدہ پہنچا. اور جناب اسپیکر جب دہشت گردی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پھر جناب اسپیکر کون نہیں جانتا کہ پھر معیشت کا باغ دہشت گردی میں وہ نہیں بستا، وہ پھول نہیں پھولتا، وہ خوشبو نہیں دیتا. جناب اسپیکر عدم استحکام ہو تو پھر وہ آندیاں عدم استحکام کی وہ پھر معیشت کو، وہ کاروبار کو وہ پھر پنپنے نہیں دیتی، وہ باغ اجڑ جاتا. میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ کس طرح دہشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. اور اے پی ایس پشاور کا اندوناک واقعہ کس کو یاد نہیں؟ کس طرح ہمارے وہاں پر پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے، کس طرح تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا جناب اسپیکر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پوری قومی قیادت کو اپنے سیاسی مخالفین سمیت ایک میز پر اکٹھا کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان اس میٹنگ کے معرض وجود میں آیا جس نے پاکستان میں بالآخر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا. جناب اسپیکر اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کو یاد ہے ضرب العدب اور رد الفساد. جناب اسپیکر ضرب العدب اور رد الفساد جو افواج پاکستان نے مل کر جو آپ پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں پلیز، پیچھے ہٹیں.
اس کو پیچھے پلان لائیں. جاری کیا. پیچھے اپنی اپنی سیٹوں پہ جائیں. دہشت گردی کو اپنی سیٹوں پہ جائیں. کہ کو اپنی جڑوں سے سیٹوں پہ جائیں. اکھاڑ کر پھینک دیا اور اپنی قومی سیٹوں پہ سلامتی جائیں. کے اس عظیم عظیم کا کسی کو کراس نہ ہونے فرض دیں. میں اپنی سیٹوں پہ جائیں. 70,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جناب اسپیکر، کس طرح افواج سائڈ پہ ہو جائیں پاکستان پلیز. نے، رینجرز نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، کس طرح ان کے افسروں نے اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا. پیچھے جائیں. پیچھے. جناب اسپیکر، کس طرح انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس قوم کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بچایا اور خود جان دے کر وطن کے لیے پیچھے جائیں. وہ اگلے جہاں پیچھے وہ جائیں چلے اپنے. گئے. قوم ان کی قربانیوں اپنے کو، اپنی سیٹ. قوم ایک ان کی منٹ. قربانیوں کو اپنے اپنی کبھی جگہ پہ رہیں. فراموش نہیں کریں گی جناب اسپیکر. اور یہی وہ مرحلہ تھا، اپنے ہاتھ میں یہی وہ رہیں. مرحلہ تھا جناب اسپیکر، یہی وہ مرحلہ تھا اپنے ہاتھ میں رہیں. پاکستان کو شدید وہیم اپنے ہاتھ مالی میں رہیں. مشکلات کا اپنے ہاتھ سامنا میں تھا. مسائل بڑے سارے اپنے ہاتھ میں محدود رہیں تھے بھائی. جناب اسپیکر، مگر نواز شریف نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی. ہر چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، نواز شریف نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنے تمام ہاتھ میں رہیں. وسائل اس عظیم کام میں جھونک دیے. اور آج اکا دکا واقعات کے علاوہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت حد تک امن قائم ہو چکا ہے. اور میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر کہ آج عالمی ممالک کو بھی پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے. آج امن پسند قوموں کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ 70,000 قربانیاں دونوں سائڈ دینے اپنے والے پیچھے کریں. ملک میں پیچھے کریں ان کو. باہر پیچھے کے کریں. دونوں ممالک سائڈوں کو کے لیے پیچھے کریں. امن قائم کرنے میں اپنے سارجنٹ ایٹ دونوں سائڈوں کو پیچھے کریں. جناب اسپیکر، دونوں سائڈ کو اور پیچھے میں کریں. دونوں یہاں سائڈ کو پر پیچھے کریں. دونوں سائڈ کو پیچھے کریں. دونوں سائڈ کو. دونوں سائڈ کو پیچھے کریں. اپنی اپنی جگہ پہ جائیں. قبائلی علاقوں کے غیور، محب وطن اور پاکستان کے وفادار نہ کریں اس طرح. عوام کو اپنی اپنی جگہ پہ آئینی رہیں. اور جمہوری حق دے کر پاکستانیوں کے ساتھ شامل کر دیا اور 10 سال میں ان کے لیے 100 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے. لیکن جناب اسپیکر، وزیر خزانہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، انہی کا بیان ہے چند ماہ کچھ عرصہ پہلے کہ اس معیشت کا اپنی جگہ پہ بڑا رہیں. فرق ہو گیا. جناب اسپیکر، عمران نیازی نے، کون نہیں جانتا کہ عمران نیازی کے ان 3 سالوں میں 10,000 سے زائد پاکستان کا تاریخی مالیاتی خسارہ کیا ہے، جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. 10,000 ارب سے زائد 13,000 ارب روپے کا، The House Adjourned. 13,000 House Adjourned. ارب 10 روپے کا، منٹ. 10 منٹ کے لیے House Adjourned ہوتا ہے. 13,000 House Adjourned. کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ کچھ دیر پہلے تک اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی بات ہو تو وزیر اعظم کو کریڈٹ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ مہنگائی پر کام کیا جا رہا ہے، لیکن لوگ رل رہے ہیں، کسی کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. غربت اور کرونا کی بات ہو تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے، مہنگائی کی بات ہو تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. اس سے کچھ دیر پہلے تک شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے.